رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنی قدرت کے نشانات، اپنی طاقت کہ میں رب کیسا ہوں اور میں نے کیا کیا بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی توحید جو ہے وہ چھلک کر سامنے نمایاں طور پر نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے زمین میں پہاڑوں کو بنایا۔ کس لیے بنایا؟ ان تمیدہ بہم، اس لیے کہ زمین پر اگر پہاڑ نہ ہوتے، وزن نہ ہوتا، بطور میخ نہ لگایا جاتا پہاڑ کو، تو یہ پانی کے اوپر ایسے لرزہ طاری ہوتا ہے اس پر اور کانپ رہی ہوتی، تو لہٰذا لوگ ہر وقت پریشان رہتے۔ آپ کبھی کبھی دیکھیں جب اس کی پلیٹیں حرکت کرتی ہیں، تھوڑی سی، وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے نا، ساری دنیا اپنے مکانوں سے، اپنی کوٹھی سے، اپنے بنگلوں سے دوڑ کر کوشش کرتی کہیں چھت ہمارے اوپر نہ گرے، اس لیے وہ اپنے شہروں سے، اپنی محلات سے دوڑ کر باہر آتے ہیں کہیں ہمارے اوپر نہ ملبہ گر جائے اور ہم یہاں فوت نہ ہو جائیں۔ یعنی موت کا اتنا ڈر ہے۔ بھئی اتنا ڈر ہے تو پھر اپنے رب کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ یہ تو آپ تھوڑا سا ابھی زلزلہ آیا تو آپ اتنے پریشان ہو گئے، تو قیامت کے زلزلے تو ابھی باقی ہیں، ابھی موت والی کیفیت بہت بڑی تو وہ تو باقی ہے۔ ابھی پل صراط، ابھی عمل نامہ، ابھی جب وزنوں کو، اعمال کو تولا جائے گا ترازو میں، وہ ساری چیزیں ابھی تو باقی ہیں۔ تو یہ تمہارے سامنے کتنی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پہاڑوں کو اس لیے بنایا ان تمید بہم، جب زمین و آسمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو الگ کر دیا، تو ایک بہت بڑی چھت کو اوپر کھڑا کیا۔ وہ کیا ہے؟ آسمان۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور پھر زمین پر اللہ تعالیٰ نے کھلے کھلے راستے بنائے تمہارے آنے جانے کے لیے، کوئی تمہیں دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھلے کھلے تمہارے لیے راستے بنائے۔ اور پھر پہاڑوں میں بھی اس نے درے بنا دیے تاکہ تم کو پہاڑی علاقہ ہے وہاں بھی آمد و رفت کے لیے تمہیں کوئی دقت پریشانی نہ ہو، آسانی ہو، اور کسی جگہ پہ تم نے کاروباری سلسلے میں جانا ہے تو تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے سڑکوں کو اور راستوں کو تمہارے لیے وسیع و عریض بنا دیا تاکہ تم اپنی معاش میں بھی پریشان نہ ہو، رزق حلال تم نے تلاش کرنا ہے، اس کے لیے تم نے جانا ہے تو پھر آسانی سے جا سکو۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، محفوظ چھت بنایا۔ کبھی اس چھت میں آج تک نہ کوئی شگاف ہے، نہ کوئی اس میں کمزوری ہے، نہ اس لینٹر میں کسی قسم کا کوئی ضعف ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے اس کو کھڑا کر دیا۔ اور جو بڑے بڑے نافرمان ہیں ان کو اللہ کا چیلنج ہے، یا تو پھر میری زمین کے تختے سے نکل کر دکھاؤ، اتر کر دکھاؤ، یا اس اتنی بڑی مضبوط چھت جو ہے آسمان والی، اس کے نیچے سے نکل کر تو دکھاؤ اپنے آپ کو۔ تم کہتے ہو، کوئی کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ بڑے بڑے نافرمان حمان، شداد، قارون جیسے بڑے بڑے متکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اتنے اکڑ اکڑ کر چلتے ہو اور تمہارے اندر اتنا تکبر ہے تو پھر ذرا نکل کر دکھاؤ تو صحیح، لیکن تم نکل سکتے نہیں۔ یہ ہے اللہ، یہ اس کا تعارف ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ پھر بھی اللہ کی آیات سے منہ پھیرتے ہیں۔ اتنی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر تم نے کتنی سینکڑوں سڑکیں بنا دی، لیکن پہاڑ پھر اگ کر دوبارہ کھڑے ہو جاتے۔ جتنی مرضی اس کی بجری تیار کرو، پہاڑوں کو، وہ کون ذات ہے جو زمین سے پہاڑوں کو نکال رہا ہے؟ اتنی سخت ہے بجری کہ تم اس سے لینٹر اور بڑی بڑی سڑکیں اور بڑی بڑی مضبوط چیزیں تیار کرتے ہو۔ یہ ہے اللہ رب العالمین، یہ اسی نے مٹیریل بنایا ہے، تم نے تو نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں تم کو تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ، اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کو بنایا، والنہار دن کو بنایا، والشمس سورج کو بنایا، والقمر چاند کو بنایا، کل فی فلک یسبحون، یہ ہر ایک چیز اپنے اپنے مدار میں یہ تیر رہے ہیں،
سارے کے سارے۔ چاند اپنا کام کر رہا ہے، سورج اپنا کر رہا ہے، ٹھنڈی میٹھی روشنی کے لیے اور مدم کے لیے اللہ نے چاند کو پہلے باریک، پھر اس سے موٹا، پھر اس سے موٹا، پھر بڑھتا بڑھتا، پھر 14ویں کا چاند پوری دنیا کو چمکا رہا ہے، پھر ہلکا ہلکا ہوتا ہوتا پھر مدم، پھر اگلا مہینہ آیا، پھر باریک سا جیسے کھجور کی وہ شاخ ہوتی ہے، پھر نکلتا ہے۔ یہ کون ہے؟ رب العالمین۔ یہ نشانیاں اپنی اللہ دکھا رہا ہے۔ ابھی بھی تم اپنے رب کی قدرت کے انکاری بنے ہوئے، ابھی بھی اس کی طاقت کے تم دوڑے ہوئے ہو کہ وہ اللہ، اس کے علاوہ اور بھی شریک ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، کرنی والا بھرنی والا۔ تو مخلوق کا تو اللہ سے کوئی کسی قسم کا تقابل بنتا ہی نہیں بالکل۔ کیسے تم نے بنا لیا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ اللہ ہے، کوئی دنیا میں کوئی رب کی کسی میں صفت ہو سکتی نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہے جس نے رات کو بنایا، دن کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور کسی بھی انسان کے لیے آپ سے پہلے وہ ہمیشگی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہے، کوئی بھی۔ کیونکہ یہ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کافر کہتے تھے اے سانو روزانہ ہی ایک اللہ دی عبادت دی واز نصیحت ہی کری جانا، اے بتاں تو سانو ہٹاندے پے نے، یہ عجیب جہا دین ہے، نواں جہا دین ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف پراپوگنڈے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سحر زدہ، کدی مجنون، دیوانہ، مختلف گلاں اور پریشانیاں، اور پھر ہار کے آخر آکھن لگے چلو کوئی نہیں، انہوں نے فوت ہی ہو جانا ہے، کوئی نہیں، انہوں نے فوت ہو ہی جانا ہے، دنیا تو چلے ہی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کسی بھی انسان نے، بشر نے آپ سے پہلے کوئی ایسا نہیں ہوا جس کے لیے ہمیشگی ہو، کسی کے لیے۔ اگر اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو ان ظالموں نے تو ہمیشہ نہیں بیٹھنا، انہوں نے بھی جانا ہے، ان کا بھی خاتمہ ہونا ہے، انہوں نے بھی ہلاک ہونا ہے، انہوں نے بھی واصل جہنم ہونا ہے، ان کی بھی تباہی ہونی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نے ہمارے پاس آنا ہے اے میرے حبیب، لیکن میں قربان جاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام اگر چلیں تو وہ چلنا بھی اعلیٰ، آپ نماز میں کھڑے ہوں تو وہ بھی اعلیٰ، اگر خطبہ دے تو خطابت بھی اعلیٰ، تجارت کرے تو تجارت بھی اعلیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں تو وہ بھی اعلیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کی حیثیت سے پھر بھی اعلیٰ، میرے مصطفیٰ مکے میں اعلیٰ، غار میں اعلیٰ، سفر ہجرت میں اعلیٰ، مدینے میں اعلیٰ، کعبہ میں کھڑے ہوں تو پھر بھی اعلیٰ، مصطفیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں اعلیٰ ہیں، دنیا سے رخصت ہو تو اعلیٰ، جب نبی علیہ السلام کی تدفین ہو تو وہ جنت کے ٹکڑے میں روضۃ من ریاض الجنہ میں ہوتی ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے۔ ظالمو، تم نے تباہی اور ذلت اور رسوائی تمہارے لیے، اتبا، شیبہ، ولید اور ابو لہب، یہ رسوائی ذلت تمہارے لیے، اور قیامت تک تمہارے لیے تب ہوتی رہے گی۔ تبت یدا ابی لہب، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں جائیں گے تو ساری دنیا سے اعلیٰ اور اونچے مقام پر ہوں گے، اس لیے اللہ نے ایسے آپ کو بلند کر دیا۔ اور پھر اگر آپ نے دنیا سے فوت ہونا ہے، رخصت ہونا ہے، تو کسی بھی انسان کے لیے یہ ہمیشگی تو ہے ہی نہیں۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ فوت ہو جائیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی جانا ہے دنیا سے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، اس نے ضرور جانا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ آزمائش کریں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لہٰذا اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، اس میں تو کسی کو راہ فرار بالکل ہے ہی نہیں کہ میں ہمیشہ رہوں گا، میں ہمیشہ رہوں گا۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والوں نے دعوے بھی کیتے، ایک ایسا بھی بندہ ہوا ہے جنہیں آکھے میری پوری 150 سال عمر ہونی ہے، انہیں دعویٰ کر دیتا سی میری پوری 150 سال عمر ہونی ہے، اور وہ بڑے پورے حفاظتاں اور اپنا خیال اور ٹیسٹ اپنے بار بار کہیں مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا، بار بار ٹیسٹ کرواتا ہے، اور خوراک کا اور سارے خیالات رکھتا ہے جو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا دعویٰ کیسے غلط ہوا؟ 50 سال کی عمر میں وہ مر گیا۔ لہٰذا اسی لیے اس طرح ہی وہ فرعون تھا، قارون، کافی ساری چیزیں ہیں، بڑے بڑے پہلے اور پچھلے، اور وہ جو ٹائٹینک والے، انہوں نے کہا تھا اس کو اللہ بھی نہیں غرق کر سکتا، اللہ بھی اس کو تباہ نہیں کر سکتا، تو وہ سارے کا سارا پھر تباہ ہوا نا۔ اور پھر پچھلے دنوں جو ان کو دیکھنے کے لیے پھر سمندر میں گئے کئی کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کہ ہم دیکھیں تو صحیح وہ کہاں کہاں ملبہ ہے، وہ
لیکن وہ گئے ہیں، کروڑوں روپے خرچہ آیا تو آج تک واپس نہیں آئے وہ۔ تو اللہ کی قدرت اور طاقت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ رب العالمین وہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔